کہ انٹرنل بغاوت جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے، تو اب ایکسٹرنلی پاکستان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. الیکشن جو ہے ان کا شیڈول ہے جو اس وقت وہ اکتوبر میں کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا تو سوال بجٹ سے متعلق، آپ چونکہ اس کمیٹی کو جو ہے، جو 9 رکنی کمیٹی ہے، اس کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں، تجاویز دینی ہے عوام دوست جو پور ایڈوائسز اور میجرز کی بات کی جا رہی ہے، کس حد تک ریلیف ایکسپیکٹ کرے عوام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی ہمارا جو مینڈیٹ ہے اس کمیٹی کا کہ آلریڈی بجٹ میں کئی سالوں سے یا دہائیوں سے سبسڈیز دی جاتی ہیں، تو ہماری دانست میں جو سبسڈیز ہیں وہ ٹارگٹ تک نہیں پہنچتی. سم ویئر اس سفر میں جو انہوں نے طے کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ ایکسچیکر سے، جو مستحق افراد ہیں یا مستحق سیکٹرز ہیں، ان تک پہنچتے وہ جو ہے نا وہ یا تو بالکل اپنا اثر ظاہر کر جاتی ہے، اور یا اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ اتنا نہیں ہوتا جتنا جس نیت کے ساتھ جو ہے سبسڈی دی جاتی ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. مثلاً جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں، یوٹیلیٹی سٹورز کی جو پریزنس ہے وہ سارے صوبوں میں نہیں ہے. پنجاب میں میرے خیال سب سے زیادہ ہے. اگر چلیں آبادی کا بھی کہہ لیں کہ آبادی یہاں پہ زیادہ ہے، پھر بھی میں سمجھتا ہوں دوسرے صوبوں میں بہت کم ان کی پریزنس ہے. ان کو اس وقت میرا 30 یا 35 ارب روپے کی سبسڈی ملتی ہے. وہاں پہ جو عوام جاتی ہے وہ اسمال پرسنٹیج 3% کے قریب جو ہے عوام کی ایکسیس ہے یوٹیلیٹی سٹورز میں. 35 ارب روپیہ جو ہے نا جو مجھے یاد پڑتا ہے ان کو دی جاتی ہے، فگر جو بتائی گئی. 70 کی دہائی میں جب سوشلزم اپنے عروج پہ تھا تو یہ چیزیں انٹروڈیوس ہوئی تھیں، اس وقت صحیح تھی. جو بھی اس وقت کانٹیکسٹ تھا اس چیز کا صحیح تھی. لیکن اوور 40 years 45 years I think they have lost, the utility store has lost its utility. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے، ہمارے پاس مستحق لوگوں کا ایک براڈ بیسڈ ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہے، انفارمیشن ہے، اس کو استعمال کر کے ہم ان کو کسی بھی وہیکل کے ذریعے جو ہے جو ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے. تو میں نے ایک آپ کو اگزامپل دیا ہے. یہ پرہیپس دس کین بی ریپلیکیٹڈ ان ادر سیکٹرز آلسو جہاں پہ سبسڈی دی جاتی ہے. بجلی میں سبسڈی دی جاتی ہے. بجلی میں اتنی سبسڈی دی جاتی ہے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے جتنی سبسڈی دی جاتی ہے. وہ ضرور دینی چاہیے، ضرورت بھی ہے لوگوں کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا بھی کوئی میتھڈ ایسا ہونا چاہیے جو ٹارگٹ تک پہنچے جو ہے لوگوں کو. جو ہے نا سسٹم میں بہت سی چیزیں خرابیاں موجود ہیں جن کی وجہ سے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا یا جنریشن کمپنیز کا، جینکوز کا، ان سب کے اتنا زیادہ اس میں ویسٹیج ہے یا ایکسپینسز جسٹیفائڈ اور انجسٹیفائڈ، میں وہ ججمنٹ نہیں دوں گا کہ وہ سبسڈی میں وہ یعنی جو اس ہول کو فل کرنے کے لیے جو ایکسپینڈیچر کا ہول جو ہے وہ سبسڈائز ہمیں کرنا پڑتا ہے. ہم اس وقت جو ہے ایک سرٹن لمٹ تک جو ہے بجلی جو ہے وہ بڑی سبسڈائز دیتے ہیں. وہ بڑھائی جا سکتی ہے، وہ 200 تک لے جائی 250 یونٹ تک لے جائی جا سکتی ہے. بڑے خواہ صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن ایک جو کہا جاتا ہے کہ بھئی ریونیوز ہمارے اسٹیگننٹ ہیں اور جو ساتھ ساتھ ڈیٹ ہے دیٹ از ماؤنٹنگ، مطلب یہ ہر حکومت میں یہی ایشو نظر آتا ہے. اب اس کے لحاظ سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی میجرز اور وہ میجرز جو ہے وہ ان پلیس نظر آئیں گے؟ کچھ شارٹ ٹرم ہے، کچھ لانگ ٹرم میں جو ہے آپ کو جو ہے نا آپ کے سب سے زیادہ بجلی کی جو شعبہ ہے یہ پاور سیکٹر جو ہے میرا خیال ہے سب سے زیادہ وہاں پہ اگر گنجائش ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے. مثلاً بجلی کی چوری جو ہے الٹیمیٹلی پھر اس کو سبسڈائز کرنا پڑتا ہے نا. آپ کی بجلی جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے، اس پہ خرچہ آ رہا ہے لیکن اس کا بل نہیں دیا جا رہا. بعض ہمارے شہر ہیں، بستے ہوئے شہر ہیں، 10-10 12-12 15-15 لاکھ
آبادی کے، 40 لاکھ آبادی کے، 30 لاکھ آبادی کے، جن کے عین جو سینٹر ہے شہر میں اس میں 80% بجلی چوری ہو رہی ہے. جتنی سپلائی کی جاتی ہے اس کا 80% چوری ہو جاتی ہے. میں شہروں کے نام بھی بتا سکتا ہوں لیکن اچھا نہیں لگے گا. تو وہ الٹیمیٹلی اس کو پھر سبسڈائز کرنا پڑتا ہے. سبسڈائز میرا مطلب اس نقصان کو پھر حکومت کو برداشت کرنا پڑتا ہے. بعض جگہ ایسی ہیں ہمارے ملک کے اندر جہاں پہ ایک تو میٹر لگا کے بجلی چوری کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ہم نے ڈائریکٹ لینی ہے، کنڈا لگانا ہے، ہم نے میٹر لگانا ہی نہیں ہے. ایز اے رائٹ بجلی جو ہے نا وہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اور دوسری اس کے علاوہ جو ہے نا ہم نے جو اس وقت میسو جو ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز بلکہ ہزاروں میں چلے جاتے ہیں جو اس وقت انڈسٹریز ہیں یا گورنمنٹ کی کمپنیز ہیں جو پچھلے 35-40 سال سے جس کو گورنمنٹ پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو تو وہ ان کو پرائیویٹائز نہیں ہونے دیتے. بعض گورنمنٹ کی جو اینٹیٹیز ہیں ان کا کسی کا 300 ارب روپیہ قرضہ ہے، کسی کا 600 ارب روپیہ قرضہ ہے، کسی کا 800 ارب روپیہ قرضہ ہے. یعنی کہ ان کے قرضے ہی اگر ٹوٹل کریں تو وہ تقریباً 4,000 ہمارا جو سرکولر ڈیٹ جو ہے ہمارا 4,000 ارب ہے جس میں پیٹرولیم اور یہ جو ہے. سو وی نیڈ ٹو اگر ہم نے فائنینشلی جو ہے وہ وائبل ہونا ہے ایز اے اسٹیٹ تو ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا کرنی پڑیں گی. اور اس میں میں ایک فکرے میں ڈیفائن کروں گا کہ یہ ساری جو ہے نا اس کا یہ جو ساری جو میں نے آپ کو پرابلمز بتائی ہیں، ان پرابلم سے فائدہ جو ہے ایک مخصوص طبقہ جو ہے نا وہ اٹھا رہا ہے، یعنی ایلیٹ کیپچر جس کو کہتے ہیں نا وہ اٹھا رہا ہے. بعض ایسی کمپنیز ہیں جن کے 70-80 ارب روپے سال کا صرف سود گورنمنٹ ادا کر رہی ہے، لیکن وہ گورنمنٹ کمپنیز جو ہے چل رہی ہیں. خواجہ صاحب، ڈیفنس بجٹ میں تجاویز کوئی دی گئی ہے اس میں کٹوتی کے حوالے سے؟ اس میں ہیں وہ بھی بیلٹ ٹائٹننگ بالکل کر رہے ہیں. بعض چیزیں جو ہیں نا وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو پوسٹ پون کی جا رہی ہیں یا ان کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے بیک برنر پہ رکھا جا رہا ہے تاکہ ان حالات میں جو ہے جتنا بھی سیو کیا جا سکے پیسہ وہ سیو کیا جا سکے جو ہے. تو یہ ریکمنڈیشنز میں ہے؟ جی وہ خود جو ہے نا والنٹیرلی ڈیفنس ہماری جو فورسز جو ہیں تینوں جو ہیں وہ بعض پلانز جو ہیں نا وہ پوسٹ پون کر کے تو فی الحال جو ہے نا وہ ایک روم کریٹ کر رہے ہیں یا ایک اسپیس کریٹ کر رہے ہیں تاکہ فسکل اسپیس جو ہے وہ پیدا ہو سکے. رائٹ. خواجہ صاحب، آئی ایم ایف کے ڈیل سے متعلق بڑی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں اور پھر جو صورتحال نظر آ رہی ہے جس میں اب 9th ریویو بھی کنکلوڈ نہیں ہوتا ہوا نظر آیا، اور ابھی کوئی خبریں یہ آئی ہیں کہ وہ 9th اور 10th ریویو وہ کہہ رہے ہیں یکجا کر کے اس کا اندیا دے رہے ہیں کہ اس کو کنکلوڈ کیا جائے، آلدو کہ ہمارا انحصار ہے کہ پہلے 9th کمپلیٹ ہو. آئی ایم ایف کے مشن چیف کی جانب سے وہ جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی کہ جس میں ان کا انحصار تھا کہ جی سیاسی اور معاملات میں اگرچہ وہ بات نہیں کامنٹ نہیں کریں گے، کوئی رائے نہیں دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک پیسفل ایک سولوشن نکالی جائے جو ملک میں اس وقت کی صورتحال ہے، جس کو حکومتی سطح پہ کہا گیا، اس پہ جو ریاکشن آیا انکلوڈنگ آپ کی اسٹیٹمنٹ بھی کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں. آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہمارے رد عمل سے بھی یا کچھ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ سے کہیں نہ کہیں کھچاؤ پیدا ہوا ہے، اور اگر اس طرح سے ڈیل کیا جائے گا تو پھر ڈیل کس طرح سے کنکلوڈ ہوگی؟ دیکھیے، میں اس کو تھوڑا سا جو ہے نا ڈسپیشنیٹلی آپ کو جواب دیتا ہوں. جو بات آپ نے ریفر کی بالکل ہمیں ہمارے اندرونی جو معاملات ہیں اس یا سیاسی معاملات جو ہیں ان میں مداخلت جو ہے بیجا مداخلت جو ہے وہ قطعی طور پہ کسی کی بھی، میں آئی ایم ایف کی نہیں بات کر رہا، کسی کی بھی نہیں باہر سے اس وقت جو لابنگ کی جا رہی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ خیال کی مجھے یقین ہے کہ ساری لابنگ جو ہے امریکہ میں، برطانیہ میں، دوسری جگہ جو کی ہے پاکستان کے خلاف اقتصادی پابندیاں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک انٹرنل بغاوت جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے، تو اب ایکسٹرنلی پاکستان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ جی اقتصادی پابندیاں لگائیں اس کے جی، کیونکہ یہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں.
یہ چیز جو ہے پی ٹی آئی کی جو اوورسیز فوکل پرسنز جو ہیں نا وہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی عمران خان کی ان کو بلیسنگس ہے. سو وہ ہر اس کے لحاظ شواہد بھی موجود ہیں. یہ شواہد بھی موجود ہیں. اب وہ ہر لحاظ سے پاکستان کو جو ہے کہ وہ کولیپس پہ کی طرف لے جائیں گے، کیونکہ ان کی حکمرانی جو ہے نا وہ مانی نہیں جا رہی، یا ان کو جو ہے ایک ڈیموکریٹک طریقے سے ریموو کیا گیا. اب وہ واپس اپنی حکمرانی چاہتے ہیں بائی ہوک اور کروک جو ہے. دیٹ ول ناٹ ہیپن. پاکستان ول فیس دس سچویشن. اگر انٹرنیشنلی وہ جا کے لوگ مان بھی نہیں رہے. امریکہ نے جو ہے آفیشلی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے جی کہ ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے ایفرٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہوئے. کمنگ بیک ٹو آئی ایم ایف، ایک لحاظ سے یہ بات کسی حد تک جو ہے نا، آپ کسی سے ادھار مانگیں اپنے کاروبار کے لیے تو وہ آپ کے کاروبار پہ کمنٹ پھر کرتا ہے کہ بھئی آپ اتنے امپلائیز نہ رکھیں، یا ادھر نہ انویسٹمنٹ کریں، یا ادھر نہ انویسٹمنٹ کریں. تو ہمیں ان چیزوں سے جان چھڑوا لینی چاہیے تاکہ ہم اپنی جو کیا کہتے ہیں آزادی جو ہے، سیاسی آزادی اور اپنی ملک کی آزادی اور اپنے ملک کا جو ایک خود مختاری جو ہے اس کے اوپر آنچ نہ آنے دیں. سر ہم کیسے جان چھڑائیں گے؟ کیونکہ جب ڈار صاحب نے آ کے عہدہ سنبھالا مفتاح اسماعیل صاحب کے بعد، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے 90s میں بھی مینج کر لیا، ہم کر لیں گے. مطلب دیکھیں ایک ہوتی ہے مینجمنٹ، بڑی اچھی بات ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے کی، پہلے بھی کی ہے، اب بھی وہ مس ہینڈلنگ نہیں ہوئی کسی بھی سطح پہ؟ کیونکہ اتنے سخت فیصلے کیے جس سے مہنگائی کی سطح کو ہم 38% پہ جاتے ہوئے ہم نے دیکھا، تو عوام پہ تو بہت بوجھ پڑا، اور اسی آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کی وجہ سے. دیکھیں اس سچویشن میں جو پچھلے 2-3 سال میں 4 سال میں جو اکنامک کرائسس ورلڈ اوور ہیں، اس میں اور بھی بہت سے کنٹریز مبتلا ہیں. کچھ ہم سے بہتر ہیں ذرا، کچھ ہم سے بھی بدتر ہیں. میں مثال نہیں دینا چاہتا، لیٹن امریکہ میں کنٹریز ہیں، افریقہ میں کنٹریز ہیں، ہمارے اپنے سب کانٹیننٹ میں کنٹریز ہیں جو اس وقت اکنامک، لیکن ہماری سچویشن جو ہے نا وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دیگر گوں ہے یا زیادہ سیریس ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں، ہماری مدد جو بھی واٹ ایور ورتھ وی آر ان کے ساتھ ہیں، اور دعاگو بھی ہیں اس. بٹ سچویشن جو ہے نا وہ جس طرح میں نے آپ کو وجوہات بتائی ہیں، ان وجوہات کو امیجیٹلی جو ہے 6 مہینے میں تو درست نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ضرور بات ہے کہ آپ کو میئر جو ہے ایسے اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں جس میں یہ چیزیں 2-2.5 سال میں 3 سال میں جو ہے درست ہو سکتی ہیں. میری دانست میں جو ہے نا ہو سکتی ہیں. مولانا صاحب کے میں نے اسٹیٹمنٹ کوٹ کی تھی کل، جو انہوں نے کہا کہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ ملک کو نئے الیکشن سے قبل ملک کو نئے ہنگاموں کی طرف لے کے جانا ہے یا معیشت کھڑی کرنی ہے. آپ اگری کریں گے کہ دیکھیں الیکشن جو ہے ان کا شیڈول ہے جو اس وقت وہ اکتوبر میں کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں. اکتوبر میں ہی ہوں گے؟ جی بالکل. اس وقت کوئی ایسی کوئی حالات یا کوئی موسم آلود نہیں مجھے نظر آ رہا کہ آپ الیکشن جو ہے نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ الیکشن جو شیڈول پہ ہوں گے. اور میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ یہ چیز جو ہے جب ڈیلیگیشن پی ٹی آئی کی آئی تھی سینٹ کے اندر، جب ان سے بات چیت ہوئی تھی سینٹ کے کمیٹی روم میں، تو وہ ایگری کر گئے تھے ہمارے ساتھ کہ 1 اکتوبر کو یا 30 سپٹمبر کو، اینڈ سپٹمبر اور ارلی اکتوبر میں وہ ایگری کر گئے تھے، لیکن عمران خان نے ایگری کیا. ہی ہیڈ ادر پلانس. اس کا 9 مئی کا پلان تھا کہ یہاں پہ تباہی بربادی کی جائے. میرا نہیں خیال کہ ابھی بھی کوئی ان ایمبیگوس قسم کی اس نے کوئی اس قسم کی کوئی اپنی خواہش ظاہر کی ہے. ابھی بھی ایمبیگوٹی انہوں نے، لیکن کمیٹی کے تو ممبرز، کمیٹی میں نے تو پہلے دن کہا تھا کہ اس کی متبادل کمیٹی بھی بنا دو کہ یہ چلے جائیں گے. یہ 2 تو چلے گئے ہیں نا، اسد کیسر صاحب اور پرویز خٹک صاحب جو ہے اب وہ نیگوشیشنز کی پوزیشن میں تو نہیں ہے نا. انہوں نے جو پارٹی کا سٹینڈ جو ہے اس کے ساتھ وہ 100% تو نہیں کھڑے، جو عمران خان کا سٹینڈ ہے کوالیفائی کر دیا انہوں نے اس چیز کو. خواجہ صاحب وہ تو جو خدشات کا اظہار کرے تھے کہ جی فورسفلی ان کو پارٹی چھڑوانے پر اور اپنی ایلیجنس جو ہے وہ ریناؤنس کروانے پر فورس کیا جا رہا ہے، جو پارٹی لیڈرز ان کے چھوڑے ہیں، جس طرح کے ان کی کمیٹی کے بھی جتنے ممبران تھے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف فورس کر سکتا ہے؟
نیچرلی نہیں کر سکتا نا. لیکن تو آپ کو پتہ ہے کہ حالات جو ہیں اور یہ حالات نے دیکھا نا, میری بات سنیں, اف یو آر ریڈی ٹو پے دا پرائس, آپ اپنے خیالات, اپنے نظریات, اپنی وابستگی, اپنی وفا, اس کے لیے آپ قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں, تو کوئی آپ کو پارٹی چھوڑ دے کر نہیں کر سکتا. جو لوگ جن کے اوپر پرائس ٹیگ لگا ہوا ہے یا جو بکنے کو تیار ہیں, بکتے وہی ہیں اور کوئی نہیں بکتا. ہماری پوری لیڈرشپ جو ہے قید ہوئی ہے. ہمارے اوپر بھی پریشر تھا, 2 سال لوگ اندر رہے ہیں, 10 سال نواز شریف کو جو ہے وہ قید ہوئی. سر اس دوران جاوید ہاشمی صاحب کا اگلے دن بیان تھا کہ آپ سے متعلق, بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب نواز شریف صاحب کو پکڑا تھا اور وہ 10 سال کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ خواجہ آصف صاحب نے سیاست چھوڑ دی تھی اور ان کو کہا تھا. میں اسمبلی کا ممبر تھا. وہ کہتے ہیں سیاست چھوڑ کے باہر چلے گئے تھے نوکری نہیں, میں باہر بھی نہیں گیا تھا. نوکری تو میں نے کی ہے 1980s میں. ان کی میرا خیال ہے جاوید ہاشمی کی میموری چیک کرنی چاہیے. تو اس کو یہ مجھے پہلے بھی کسی نے سوال پوچھا. میں تو اس دوران مشرف کے وقت اسمبلی کا ممبر تھا. وہ جو تقریریں میری ریفر کی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ, ان کی ڈیٹیں ذرا چیک کریں. 99 میں جس دن کو ہوا ہے اس دن میں پکڑا گیا, اور میں آ کے مارچ میں رہا, 6 مہینے کے بعد رہا ہوا, اٹک کے فورٹ سے میں رہا ہوا. اس کے بعد جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ ہی میں ممبر تھا. ان کے جب وہ گرفتار ہوئے تھے میں ان کے ساتھ ممبر تھا, اور اس زمانے میں میری پریزنس جو ہے وہ کسی اور کی پریزنس جو ہے اپوزیشن بینچوں پہ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی میری پریزنس ہے.